یا یہ ویڈیو بنانا بڑا ہی مشکل کام ہے کیونکہ آج آپ لوگوں کو کافی کچھ ایکسپلین کرنا ہے. تو السلام علیکم، میرا نام ہے ڈاکٹر فرحان ویک اور آج آپ آگئے ہیں دوبارہ سے ویک شو کے ایک نئے ایپیسوڈ میں. اور آج چونکہ میں اب یوٹیوب چینل کو بڑے عرصے کے بعد شروع کرنے جا رہا ہوں تو میں آپ کے سامنے بہت سی ایسی باتیں لانے جا رہا ہوں جو کہ گزشتہ 2-3 سال میں آپ کے سامنے نہیں لے کر آ سکا. اور ان میں جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ میرا تحریک انصاف چھوڑ دینا تھا، کیونکہ میرے لیے دوستوں ایک بڑا مشکل سٹیپ تھا کہ ایک ایسی جماعت جس کو میں نے 6-7 سال دل و جان سے جس کی سپورٹ کی ہو، اس جماعت کو میں چھوڑ رہا ہوں. تو آپ سب کو بتانا مجھ پر لازم ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اس جماعت کو کیوں چھوڑا. اور آپ کو یاد ہی ہوگا کہ ایک دور میں ہم کبھی صدارتی نظام کی بات کرتے تھے، کبھی کوئی بات کرتے تھے. تو اب کہانی کو وہاں سے ہی لے کر چلیں گے اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ جو وی لاگس کا سلسلہ ہے یہ ڈیلی چلتا رہے اور ہم اس کے اوپر ایسا انفارمیٹیو ایجوکیشنل کنٹینٹ ڈالیں جس سے ہمارے ملک کے نوجوان اور اسپیشلی ہمارے ملک کے لوگ یہ سمجھ سکیں کہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے. تو سب سے پہلے دوستو اس سوال پر آتے ہیں کہ میں نے پاکستان تحریک انصاف کو کیوں چھوڑا. اس کی دوستو کافی وجوہات ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو اگر یاد ہو کہ میرے چینل کے اوپر ایک ویڈیو بھی پڑی ہوئی ہے جس میں نے اسد عمر صاحب جب وزیر خزانہ تھے تب ان کے دور میں ہی تنقید شروع کر دی تھی کہ آپ لوگ پاکستانی معیشت کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں. اب دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے پی ٹی آئی کی اکنامک پالیسیز کے اوپر. اچھا، معیشت کے اوپر سب سے پہلے آپ کو ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری معیشت جو سی ہے 2 اہم چیزوں پر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے. ایک یہ کہ ہم کتنے پیسے کماتے ہیں اور ایک وہ کہ ہم کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں. جو پیسے ہم کماتے ہیں وہ کافی طریقوں سے آ سکتے ہیں. مطلب یہ کہ ہم چیزیں ایکسپورٹ کرتے ہیں، چیزیں باہر بیچتے ہیں تو اس کے رزلٹ میں ہمیں پیسے آتے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں اوورسیز پاکستانی ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، پیسے بھیجتے ہیں تو اس کے ذریعے ہم پیسے کماتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم جو باہر سے لوگ پاکستان میں انویسٹ کرتے ہیں اس سے پیسے کماتے ہیں. تو یہ وہ ذریعے ہیں جن سے ہم پاکستان میں پیسے کما سکتے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں جو چیزیں ہم باہر سے منگواتے ہیں اور اس کے بدلے میں ہم پیسے باہر بھیجتے ہیں جس کو امپورٹس کہا جاتا ہے، وہ ایک میجر ذریعہ ہیں جس سے ہمارے پیسے ہمارے ملک سے باہر جاتے ہیں. اس کے علاوہ حوالہ ہنڈی، کافی سارے غیر قانونی طریقے بھی ہیں اور لیگل طریقے بھی ہیں جن سے پیسے باہر جاتے ہیں. تو یہ کانسیپٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو یہاں سے ہی ہم کہانی کا آغاز کرتے ہیں. اب دوستو پاکستان میں ایک بنیادی مسئلہ یہ رہا ہے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی حکومت آئی ہے، ہاں وہ مسلم لیگ نواز کی ہو جائے، پیپلز پارٹی کی ہو جائے، تو ہم نے ہمیشہ اپنی آمدن سے ڈبل پیسے خرچ کیے ہیں. اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے کہ ہمیشہ پاکستان کے اوپر ایک بہت بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ رہا ہے. ہمارے جو پیسے آ رہے تھے اور جو پیسے جا رہے تھے ان کے درمیان میں ایک بہت بڑا خسارہ رہا ہے. اور تحریک انصاف دور میں ہم نے توقع یہ کی تھی کہ پاکستان واقعی جس طرح خان صاحب کہتے تھے کہ بیرون ملک سے لوگ یہاں نوکریاں کرنے آئیں گے اور پاکستان جی ایک بہت بڑی معیشت بن کر ابھرے گا. تو شاید ان کے پاس کوئی اتنا بڑا پلان ہے جس سے یہ ہماری معیشت کو تبدیل کر سکتے ہیں. لیکن جیسے ہی حکومت شروع ہوئی، اسد عمر صاحب نے یہ تمام مسائل جانتے ہوئے بھی بجائے اس کے کہ وہ ان کے سلوشن کے لیے آئی ایم ایف کے پاس جاتے، انہوں نے بڑکیں مارنی شروع کر دیں. اب دوستو آئی ایم ایف کے پاس جانا کیوں ضروری ہے، یہ بھی ایک وہ سوال ہے جو کہ آپ کو سمجھنا پڑے گا. دیکھیں، جس طرح سے جب بھی لوگ ایک دوسرے کو قرض دیتے ہیں تو درمیان میں اکثر بینک کو گارنٹیٹر بنا لیتے ہیں کہ اگر یہ شخص مجھے قرض نہیں دے سکا تو بینک اس چیز کی ضمانت دے گا کہ یہ شخص میرا قرض واپس کر دے گا. اسی طریقے سے مختلف ممالک جب آپس میں تجارت کرتے ہیں تو وہ ممالک کو بھی آئی ایم ایف کو بطور گارنٹیٹر درمیان میں رکھنا پڑتا ہے کہ آئی ایم ایف اس بات کی گارنٹی دے کہ کیا یہ ملک ہمارا قرضہ واپس کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. اب آئی ایم ایف سے معاہدہ کیے بغیر ان ممالک سے قرض لینا یا پیسے لینا یا امداد لینا ایک انتہائی مشکل کام ہے. تو 2018 میں جب تحریک انصاف نے حکومت سنبھالی اس وقت بھی پاکستان کا جو خسارہ تھا وہ کافی زیادہ تھا. اور بجائے اس کے کہ یہ آئی ایم ایف کو بطور ضمانتی بناتے، انہوں نے اپنے ان پرانے بیانات کی مد میں جو کہ خان صاحب گاہے بگاہے دیتے رہے کہ جی اگر مجھے آئی ایم ایف جانا پڑا تو میں خودکشی کر لوں گا. شرم آتی ہے جب میں ان حکمرانوں کو دیکھتا ہوں. کبھی سعودی عربیہ جا کے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں. آپ کو خوشخبری سناتا ہوں، ہمیں ایک زبردست پیکج مل گیا سعودی عربیہ سے. یا ہماری حکومت سنبھالنے کے اگلے ہی دن ہی پاکستان کا لوٹا ہوا 100 ارب روپیہ واپس آ جائے گا. اس طرح کی باتوں کو زیادہ ترجیح دی. اب اس کے نتیجے میں دوستو کیا ہونا شروع ہوا کہ پاکستان کے پہلے 6 مہینے ضائع ہو گئے تحریک انصاف کی حکومت کے دوران. اور پھر جب ان کو پتا چلا کہ یار ملک کا تجارتی خسارہ تو بڑھتا جا رہا ہے، ملک کی عوام کا برا حال ہو رہا ہے، تو پھر انہوں نے تنگ آ کر آئی ایم ایف جانے کا فیصلہ کیا. تو یہ وہ نا تجربہ کاریاں ہیں جس کے نتیجے میں پاکستان کو وہ کچھ بھگتنا پڑ رہا ہے جو کہ آج ہمارے
سامنے ہے۔ تو اس دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو بھی بنائی اور بتایا بھی کہ کس طریقے سے اس چیز سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے۔ خیر خان صاحب کو پھر احساس ہوا، انہوں نے وزیر خزانہ کو بدلا، حفیظ شیخ صاحب کو لے آئے۔ اب حفیظ شیخ صاحب وہی وزیر خزانہ ہے جو کہ پیپلز پارٹی کے وزیر خزانہ رہ چکے تھے، اور تحریک انصاف کے بقول پیپلز پارٹی سے زیادہ کرپٹ حکومت پاکستان کی تاریخ میں نہیں تھی، لیکن انہوں نے اسی کرپٹ حکومت کے وزیر خزانہ کو پاکستان کے سب سے بہتر وزیر خزانہ کے طور پر پیش کیا اور ان کو پاکستان کے اوپر لے آئے۔ اب حفیظ شیخ صاحب کا دور پھر بھی کمپیریٹیولی اگر ہم دیکھیں تو تحریک انصاف کے باقی وزیر خزانہ سے کافی بہتر تھا، انہوں نے کچھ اچھے اقدامات بھی کیے، لیکن اس دور میں ایک منفی چیز یہ ہوئی کہ پاکستان کا اسٹیٹ بینک بالکل IMF کو گروی رکھوا دیا گیا، اور اسٹیٹ بینک ریاست پاکستان کی پالیسیاں نافذ کرنے کی بجائے اپنی خود پالیسی بنانے لگ پڑا، لیکن وہ جو خود پالیسی بنا رہے تھے اس میں انہیں ڈائریکشن بیسیکلی IMF سے ملتی تھی۔ میں اس ویڈیو کے ساتھ ساتھ سارے حوالے بھی جوڑ رہا ہوں تاکہ آپ کو میری کسی بھی بات میں کوئی بھی شک و شبہ محسوس ہو تو آپ اس کی تصدیق کر سکیں۔ اچھا، حفیظ شیخ صاحب کو بھی دو سال کے بعد فارغ کر دیا گیا، اور اس کے بعد حماد اظہر صاحب کچھ دیر کے لیے آئے، اور اس کے بعد شوکت ترین صاحب آئے۔ شوکت ترین نے دوستو آتے ہی کچھ ایسے اقدامات کیے جن سے پاکستانی معیشت اس حال میں پہنچی جس میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یہاں پر ایک چیز میں آپ کو واضح کر دوں کہ اس بات کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے پچھلی حکومتوں کا کوئی قصور نہیں، جی ہاں ان کا بھی قصور تھا، لیکن انہوں نے جو بڑے بڑے دعوے کیے، بڑے بڑے وعدے کیے پاکستانی قوم کے سامنے، سینہ پھلا کے جو انہوں نے باتیں کی، وہ ساری باتیں بھی ایک ڈھکوسلا نکلی۔ شوکت ترین صاحب نے کیا کیا کہ پاکستان کے وہ اخراجات جو کہ پہلے پاکستان جو امپورٹس کرتا تھا وہ 40 ارب ڈالر تک کی کرتا تھا، ان کو بڑھا کر 82 ارب ڈالر کر دیا، اور پاکستان کی جو آمدنی تھی وہ اس کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک شخص اپنے گھر میں 26,000 یا 30,000 روپیہ کما رہا ہے اور اس کا خرچہ ماہانہ 40,000 روپے ہے، اور وہ 40,000 روپے پہ جو اس کا ایکسٹرا 16 سے 20,000 روپیہ لگ رہا ہے اس کے اوپر سود کے اوپر قرضے لیتا ہے۔ شوکت ترین صاحب نے کیا کیا کہ انہوں نے وہ جو قرضہ 46,000 روپے تھا اس کو بڑھا کر 80,000 روپے کر دیا، مطلب یہ کہ 80 ارب ڈالر کی پاکستان امپورٹس کرنے لگ پڑا۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ہمارا جب خرچہ ڈبل ہو جائے تو پوری دنیا کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ ملک جی شاید بڑا گرو کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ وہ سارے پیسے قرضوں کی صورت میں جمع کر رہے ہیں جو کہ آپ کو الٹیمیٹلی ادا کرنے ہیں۔ اور پاکستان کے ساتھ بھی پھر ایسے ہی ہوا کہ شوکت ترین صاحب کے جانے کے بعد ہی پاکستان کی اکانومی تیزی سے ٹینک کرنے لگ پڑی۔ اب آپ کو اس بات کا ثبوت بھی چاہیے ہوگا، تو اس کا ثبوت آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے، جو کہ شوکت ترین صاحب کا اپنا بیان ہے کہ ہماری حکومت نے صرف 3.5 سال کے دوران پاکستان کی تاریخ کے سارے قرضے کا، مطلب پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کے قرضے کا 76% قرضہ ہماری حکومت میں لیا گیا۔ اس کے علاوہ دوستو پاکستان میں جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا کہ جتنے پیسے ہم کما رہے ہیں اور جتنے پیسے ہم خرچ کر رہے ہیں اس کے درمیان میں جو فرق ہے وہ تحریک انصاف میں شوکت ترین صاحب کے دور حکومت میں سب سے زیادہ ہوا، جو کہ جنوری 2022 کا تھا۔ یہ چارٹ بھی آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو جو قرضوں کی رفتار تھی وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن صرف یہاں ہی ان کی معاشی کہانی ختم نہیں ہوتی۔ انہوں نے اس کے علاوہ حکومت جانے کے بعد کچھ ایسے اقدامات کیے جن سے پتہ چلا کہ تحریک انصاف کو اپنے جو سیاسی فوائد ہیں وہ قومی مفاد سے زیادہ عزیز ہیں۔ اس کی کیا مثالیں ہیں؟ نمبر 1، تحریک انصاف نے حکومت جاتی دیکھ کر پیٹرول کی قیمتیں 10 روپے کم کرنے کا اعلان کیا، اور اس سے پہلے یہ IMF سے باقاعدہ معاہدے کر چکے تھے کہ ہم پیٹرول کی قیمت بڑھائیں گے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اب چونکہ ہماری حکومت جانی ہے اور اپوزیشن کے پاس اتنے لوگ جمع ہیں کہ وہ ہماری حکومت گرا سکتے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ IMF کے معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کی جانب جائے اور IMF مستقبل میں پاکستان کو قرض نہ دے، اور پھر ہم سینہ پھلا کر کہہ سکیں کہ جی ہم نے معیشت کو بڑے اچھے حال میں چھوڑا تھا لیکن یہ لوگ معیشت تباہ کر کے چلے گئے۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے IMF کے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور ان کی حکومت گئی، انہوں نے فوراً ہی ایک بیانیہ بنانا شروع کر دیا کہ پاکستان اب ڈیفالٹ کرے گا اور پاکستان سری لنکا بن جائے گا۔ اس بیانیے کے بعد مجھے آپ بتائیں کہ پاکستان میں کون سا غیر ملکی انویسٹر ہے جو کہ انویسٹ کرنا چاہے گا، ایک ایسا ملک جس کے بڑے بڑے رہنما یہ بول رہے ہیں کہ یہ ملک ڈیفالٹ کرنے والا ہے۔ لیکن صرف یہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی، سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی بھی کوشش کی۔ اگر ان کو پاکستان کے غریب عوام کا خیال ہوتا تو حکومت جانے کے بعد یہ کچھ عرصہ صبر کرتے اور نئی حکومت کو موقع دیتے کہ وہ معیشت کو بہتر کر سکے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی سیاست کرتے رہتے، لیکن انہوں نے اس کی بجائے ایجیٹیشن کی سیاست اپنائی، جہاں ایک جانب اوورسیز پاکستانیوں میں یہ مہم چلائی گئی کہ پاکستان میں آپ پیسے بھیجنے بند کر دیں، وہاں پر انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو لوگ موجود تھے ان سے کبھی سڑکیں بلاک کروا رہے تھے، کبھی روڈ بلاک کروا رہے تھے، کبھی سوشل میڈیا پر ریاست کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا۔ تو ان کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم اپنا سیاسی مفاد حاصل کر لیں
بٹ ایٹ وٹ کاسٹ؟ ایٹ دا کاسٹ آف پاکستان. اور انہوں نے پھر یہی کام کرنے شروع کیے. اس کا جو سب سے بڑا ثبوت ہے وہ شوکت ترین صاحب کی وہ لیکڈ کال ہے جو کہ انہوں نے حکومت جانے کے بعد پنجاب حکومت کے وزیر خزانہ اور خیبر پختونخوا حکومت کے وزیر خزانہ کو کال کر کے باقاعدہ بولا کہ آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ آئی ایم ایف کو خط لکھا جائے کہ ہم لوگ آئی ایم ایف کی شکیں پوری نہیں کر سکتے تاکہ پاکستان آئی ایم ایف سے مزید قرضے نہ لے سکے. اور اس کے نتیجے میں کیا ہونا تھا کہ اس ملک نے ڈیفالٹ کر جانا تھا. اب اگر پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے تو اس میں کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں کہ یہ جو ڈالر آپ کو آج 305 روپے کا یا 306 روپے کا مل رہا ہے، ڈیفالٹ کی صورت میں ہو سکتا ہے یہی ڈالر آپ کو 1000 روپے کا ملتا. یہی جو پیٹرول آپ 300 روپے کا خرید رہے ہیں، یہی پیٹرول ہو سکتا ہے ڈیفالٹ کے بعد آپ کو 1200-1500 روپے فی لیٹر ملتا. تو یہ لوگ پاکستان کو اس صورتحال میں دھکیل کر بعد میں آج یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑے محب الوطن ہیں. تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ کیا یہ محب الوطنی تھی جو انہوں نے کیا؟ اس کے علاوہ دوستو یہ ایک چیز جو یہ کافی پروموٹ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت میں جو جی ڈی پی ریشو تھا وہ بہت بڑھ گیا تھا. 5.96% اکنامک سروے آف پاکستان میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے جی ڈی پی بڑھائی. لیکن یہ جب اکنامک سروے آف پاکستان کا ریفرنس دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی قوم کو بتانا چاہیے کہ اسی کے نیچے 3 سطروں میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ پاکستان نے یہ جو جی ڈی پی کی گروتھ شو کی ہے اس کی وجہ ان کی بہت زیادہ امپورٹس ہیں. وہ جو خرچہ انہوں نے 46 ارب ڈالر سے بڑھا کر 80 ارب ڈالر تک لے کر گئے تھے، اس کے نتیجے میں ہماری جی ڈی پی وقتی بڑھی تھی. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ دس از اے وی شیپ ریکوری اینڈ دس از ناٹ فیزیبل، کہ اگر ہم ایسے جی ڈی پی گروتھ شو کریں گے تو اس طریقے سے ہمارا ملک جو سا ہے وہ اس کو واپس اپنی اکانومی کو سٹیبلائز کرنے میں بڑا وقت لگے گا. اور یہ جو ان کی گروتھ ماڈل ہے یہ سسٹینیبل نہیں ہے کہ کوئی بھی ملک اس طریقے سے ریگولر طریقے سے نہیں چل سکتا. اس کے علاوہ دوستو جو انہوں نے ایک بڑا وعدہ کیا تھا معیشت کے میدان میں وہ یہ تھا کہ ہم پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ واپس لے کر آئیں گے. لوٹا ہوا پیسہ تو پاکستان کا واپس نہیں آیا، لیکن پاکستان کے جو بڑے بڑے پراپرٹی ٹائکونز تھے ان کو انہوں نے 60 ارب روپے کا فائدہ دے دیا. انہوں نے اس کے ساتھ ہی پاکستان کے توشہ خانہ سے وہ گھڑی جس کی مالیت عالمی مارکیٹ میں 60 سے 100 کروڑ روپے تھی، اس کا صرف 5 کروڑ روپے کی کچی رسید دکھا کر پاکستان کو پیسے دے دیے. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں جن کی ہم ان سے توقع نہیں کرتی تھے انہوں نے وہ بھی کی. اس کے ساتھ دوستو ان کا ایک بڑا چیلنج یہ تھا کہ پاکستان میں بہت سے ادارے ایسے ہیں جو کہ پاکستانی ریاست کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ بن چکے ہیں، جن میں پی آئی اے جو کہ آج بھی پاکستان کو سب سے بڑا نقصان کر رہا ہے. اس کے علاوہ ہمارے یہ جو الیکٹریسٹی سپلائی کی بڑی بڑی کمپنیز ہیں ان میں ہونے والے لاسز، اور ان چیزوں کے اوپر کنٹرول پانا تھا کہ پاکستان ریلویز اور ان تمام اداروں کو پروفیٹیبل کیا جائے. اور اگر یہ منافع بخش نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کو پرائیویٹائز ہی کر دیں تاکہ پرائیویٹ سیکٹر آ کر ان اداروں کی باغ دور سنبھال لے. لیکن یہ اس چیز کے اوپر بھی برے طریقے سے ناکام ہو گئے. رہی بات پاکستان کی لوٹی دولت واپس لانے کی، تو اس کے لیے جو سب سے بڑا انڈیکس ہے دنیا کا اس کو کہتے ہیں کرپشن پرسیپشن انڈیکس. یہ انڈیکس یہ بتاتا ہے کہ کس ملک میں کتنی کرپشن ہو رہی ہے اور وہاں کے مقامی لوگ اس کرپشن کے متعلق کیا تاثرات رکھتے ہیں. تو تحریک انصاف کی حکومت سنبھالنے سے پہلے پاکستان کا عالمی کرپشن پرسیپشن انڈیکس میں جو رینک تھا وہ 2017 میں پاکستان 197ویں نمبر پر تھا. اور جب تحریک انصاف ماشاءاللہ سے حکومت چھوڑ کر گئی تو اس وقت پاکستان 23 درجے نیچے 140ویں نمبر پر پہنچ چکا تھا، جو کہ اس بات کا ثبوت تھا کہ ان کے دور حکومت میں جو عثمان بزدار، توشہ خانہ، فرح گوگی اور اس طرح کے بے شمار سکینڈلز تھے انہوں نے پاکستان کو کرپشن کے میدان میں بھی کئی گنا نیچے لے گیا اور پاکستان 23 درجے نیچے گر گیا، جو کہ ان کی کارکردگی پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا کہ آپ تو کرپشن ختم کرنے کا نعرہ لگا کر آئے تھے لیکن آپ کے دور میں کرپشن بے انتہا بڑھ چکی ہے، اور یہ ہم نہیں عالمی ادارے کہہ رہے ہیں. اس کے بعد دوستو ان کا دوسرا بڑا چیلنج تھا گورننس کے اوپر. یہ لوگ وعدے کر کے آئے تھے کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا پلان ہے اور اگر ہم حکومت میں آئیں گے تو ہم گورننس کے پورے ماڈلز کو تبدیل کر کے رکھ دیں گے. لیکن گورننس کے میدان میں انہوں نے کیا کیا؟ نمبر 1 پولیس ریفارمز. آج یہ جب تحریک انصاف بولتی ہے کہ ہماری پولیس بڑی ظالم ہے، پولیس بڑی جابر ہے، تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں آج تک پولیس ریفارمز کے اوپر کام نہیں ہو سکا. اور یہ کام کیوں نہیں ہو سکا؟ کیونکہ پاکستان میں سیاستدانوں نے باقاعدہ ایک طریقے سے پولیس کے ادارے کو تباہ کیا ہے. پولیس والے جانتے ہیں کہ ہم میں سے جو بھی کسی سیاستدان کے زیادہ قریب ہوگا اس کو جلدی ترقی ملے گی، اس کو اچھی پوسٹنگ ملے گی. تو تحریک انصاف نے اس کے حل کے لیے کیا کیا؟ انہوں نے حکومت سنبھالتے ہی ناصر درانی صاحب جن کو پولیس ریفارمز کا ٹاسک دیا تھا ان کو 1 مہینے کے اندر ہی عہدے سے ہٹا دیا
اور اس کے بعد پاکستان کی جو پولیس میں تبادلے ہوتے رہے وہ پھر فرح گوگی اور احسن جمیل گجر جیسے کردار کرتے رہے، جن کے متعلق علیم خان صاحب کئی دفعہ بول چکے ہیں کہ ان لوگوں نے باقاعدہ ہر ٹرانسفر پوسٹنگ کے پیسے لیے ہوتے تھے اور 2-3 مہینے کے بعد ان لوگوں سے مزید پیسے مانگے جاتے تھے، اور جو لوگ پیسے نہیں دیتے تھے ان کا کہیں دور دراز کے علاقوں میں تبادلہ کروا دیا جاتا تھا۔ تو پولیس ریفارمز کے میدان میں یہ بالکل ہار گئے، اور جو کام انہوں نے کیے آج ان کو وہی چیز، اس کا پھل کاٹنا پڑ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو، دوسرے نمبر پر پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ ہماری بیوروکریسی کی ریفارمز کا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گزشتہ کچھ عرصے کے دوران سیاسی مداخلت کی وجہ سے ہماری سول سروسز کا نظام بالکل تباہ ہو چکا ہے، لیکن تحریک انصاف نے اس کے لیے کیا کیا؟ آپ درست کہہ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ اور اس کے بعد دوستو تیسرے نمبر پر پاکستان میں جو عدلیہ ہے اس کا نظام بھی آپ کے سامنے ہے۔ ضرورت یہ تھی کہ تحریک انصاف حکومت میں آنے کے بعد کورٹ ریفارمز کے اوپر توجہ کرتی، لیکن انہوں نے اپنا ساری توجہ اپوزیشن کے اوپر کر دی، جس کے نتیجے میں پاکستان میں کورٹ ریفارمز بھی پاسبل نہیں ہو سکے۔ تو اب دوستو ہم آ جاتے ہیں پاکستان کے سوشل ایشوز کے اوپر۔ تحریک انصاف نے حکومت سنبھالنے سے پہلے چند بڑے بڑے وعدے کیے تھے۔ ایک یہ کہ ہم لوگوں کو 50 لاکھ گھر دیں گے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ جو 50 لاکھ گھر تھے وہ 300 سے 400 گھروں سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکے، اور اس کی بھی ایک بنیادی وجہ یہی تھی کہ تحریک انصاف دور حکومت میں ان کی پوری توجہ یہ تھی کہ ہم اپوزیشن سے بدلے لیں اور ہم کسی طریقے سے حکومت کے اوپر اپنی ایسی گرپ مضبوط کریں کہ ہم اگلے 10 سال حکومت کرتے رہیں۔ اگر یہ ڈیلیوری پر غور کرتے تو ہو سکتا ہے کہ حالات اس سے مختلف ہوتے۔ پھر اس کے بعد ان کا ایک دوسرا واقعہ 1 کروڑ نوکریوں والا تھا، لیکن وہ بھی کتنا سچ ہے یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی ہم حکومت سنبھالتے ہی وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنا دیں گے، اور وہ جو یونیورسٹی ہے اس میں آج آپ خود جا کر دیکھ لیں کہ کتنے بچے پڑھتے ہیں۔ تو اس طریقے کے بڑے بڑے وعدے کر کر اس کے ساتھ گورننس کی اتنی زیادہ نااہلیاں انہوں نے دکھائیں کہ پاکستانی قوم مجھ سمیت حیران رہ گئی کہ یار یہ لوگ حکومت میں کیا کر رہے ہیں۔ جہاں تک ہم صحت کے نظام کی بات کریں تو وہاں پر تحریک انصاف کی ایک چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے صحت کارڈ جیسے اچھے انیشیٹیوز بھی لانچ کیے جن سے عام لوگوں کو ایک ہیلتھ انشورنس ملی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صحت کے ساتھ دوستو تعلیم بھی بہت ضروری ہے۔ اور اگر ہم تعلیم پر دیکھیں تو عالمی درجہ بندی کے مطابق جنوری 2021 میں پاکستان دنیا بھر میں نیچے سے دوسرے نمبر پر تھا، جس میں وہ بچوں کی تعداد سب سے زیادہ تھی جو کہ اسکولوں سے باہر ہوتے ہیں۔ تو تعلیم کے میدان میں بھی انہوں نے کافی زیادہ ناکامیوں کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ دوستو جب ہم جاتے ہیں ان کی گورننس کے اوپر تو وہاں پر ہمیں پھر ساہیوال اور ثانیہ مری جیسے حادثات بھی نظر آتے ہیں، جہاں پر ثانیہ ساہیوال میں 3 لوگ شہید ہوئے، اور ثانیہ مری تو ان کا پیور ایک گورننس فیلئر تھا، جس میں مری جاتے ہوئے 22 سے زائد لوگ سردی کی وجہ سے رات کو ٹھٹر ٹھٹر کر فوت ہو گئے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پنجاب حکومت سردار عثمان بزدار جیسی عظیم شخصیت کی قیادت میں وہ بنیادی انتظامات نہیں کر سکی تھی جن سے ٹریفک کے فلو کو مؤثر بنایا جا سکے۔ ہر سال پنجاب میں ایک میٹنگ ہوتی تھی مری کا سیزن سٹارٹ ہونے سے پہلے، جس میں یہ طے کیا جاتا تھا کہ کیسے مری کے انتظامات بہتر کیے جائیں گے، لیکن تحریک انصاف دور حکومت میں ماشاءاللہ سے سردار صاحب نے وہ کوشش بھی نہیں کی، لیکن اس کے نتیجے میں خان صاحب نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا اور سردار عثمان بزدار کی جگہ جگہ تعریفیں کرتے رہے۔ ان کو لانے کا میرٹ کیا تھا یہ تو وہ ایسا عجوبہ ہے جو کہ صرف خان صاحب ہی بتا سکتے ہیں۔ آج تک مجھے کوئی تحریک انصاف کا سپورٹر ایسا نہیں ملا جو کہ سردار عثمان بزدار کی تقرری کو جسٹیفائی کر سکے کہ کیسے ایک ایسا انسان جو کہ صرف 3 مہینے پہلے پارٹی میں آیا اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا، اور اس کے مقابلے میں جو پارٹی کے بنیادی کارکن تھے ان کے ساتھ کیا ظلم و زیادتیاں کی گئی۔ اس کے بعد دوستو اگر ہم آئیں ان کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے اوپر تو تحریک انصاف کے چیئرمین ماشاءاللہ سے اپنے بیانات میں واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ ہم نے 40,000 طالبان فائٹرز کو پاکستان میں رہنے کا موقع فراہم کیا، اور اس کے پیچھے ہماری لاجک یہ تھی کہ یہ لوگ ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں تو ہم انہیں معاشرے میں انکارپوریٹ کر لیں گے۔ لیکن اس دور میں تمام ناقدین کا خیال تھا کہ خان صاحب کا یہ تجربہ فیل ہونا ہے، اور وقت نے ثابت کیا کہ ایسے ہی ہوا کہ جس طریقے سے خان صاحب ان سب کو بسا رہے تھے اس کے نتیجے میں پاکستان میں دہشت گردی کی ایک نئی ویو آئی، اور آج بھی پاکستان ان لوگوں سے لڑ رہا ہے، اور ہر روز ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں، لیکن کوئی بھی یہ سوال نہیں اٹھا رہا کہ خان صاحب یہ جو 40,000 لوگ تھے ان کو لانے کا مقصد کیا تھا۔ یہاں پر میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بڑے لوگوں کے ذہن میں یہ بھی آ رہا ہوگا کہ یار آپ اس کا قصور آرمی چیف جنرل باجوہ کو کیوں نہیں دیتے، تو میں نہیں دیتا۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ خان صاحب اس ملک کے چیف ایگزیکٹو تھے، یہ فیصلے کرنا
ان کی ذمہ داری تھی، اور ان کی ہمیشہ سے ایک ہی پالیسی رہی ہے کہ ہم دہشت گردوں کے ساتھ بات چیت کریں، اور یہ ابھی سے نہیں، یہ 2006 سے ہے۔ تو جنرل باجوہ بطور آرمی چیف ان کے نیچے کام کر رہے تھے، اور جنرل باجوہ نے اسی پر عمل کرنا تھا جو وہ کہہ رہے تھے۔ اگر خان صاحب کو اس پر اختلاف تھا تو بطور چیف ایگزیکٹو ان کو بولنا چاہیے تھا کہ مجھے باجوہ صاحب کا یہ اقدام پسند نہیں، لیکن انہوں نے خاموشی کی بجائے اس چیز کا دفاع کیا اور کھل کر بولا کہ ہم 40,000 ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو پاکستان میں بسا رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو ہو رہا ہے وہ ملک میں آپ سب کے سامنے۔ اس کے علاوہ دوستو انہوں نے کچھ بڑے بڑے وعدے کیے۔ ساؤتھ پنجاب صوبہ بنانے کا اعلان کیا کہ ہم جنوبی پنجاب صوبہ بنائیں گے، اور اس کی بنیاد پر جنوبی پنجاب سے ووٹ بھی لیے گئے، لیکن آج تک وہ جنوبی پنجاب صوبہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اسی طرح انہوں نے کراچی کی بحالی کا اعلان کیا کہ جی ہم کراچی کے لیے بڑے اقدامات کر رہے ہیں، لیکن اس پر میں ان کو الزام نہیں دوں گا کیونکہ کراچی میں سندھ کی پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت ہے، تو ٹھیک ہے اگر وہاں پر یہ کہتے بھی ہیں کہ ہم جی اس طریقے سے ایکٹ نہیں کر سکے، تو کم از کم جنوبی پنجاب صوبہ تو یہ بنا سکتے تھے، لیکن وہ صوبہ بھی آج تک ہمیں نظر نہیں آیا۔ جہاں تک خارجہ پالیسی کا تعلق ہے، وہاں پر ہم انشاءاللہ سائفر کے اوپر ایک مکمل ڈیٹیلڈ ویڈیو کریں گے، جس میں میں آپ کو پورا ایکسپلین کروں گا کہ سائفر کہانی کیا تھی، اس کی اصلی سٹوری کیا ہے، کس طریقے سے یہ لوگ پروپیگنڈا کر کے آپ کو بیوقوف بناتے ہیں۔ لیکن امریکہ سے تعلقات خراب کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے دور میں سب سے بڑے سفارتی بلنڈر ہوئے کشمیر کے محاذ پر، جب انہوں نے اپنی قوم کو یہ بولا کہ آپ لوگ ہر جمعے کو 10 منٹ کھڑے ہو جایا کریں اور اس سے کشمیر آزاد ہو جائے گا، جبکہ اس کے مقابلے میں جب ان کی اپنی گرفتاری ہونے لگی تو انہوں نے 9 مئی کو اپنے سپورٹرز کو پاکستانی افواج کے خلاف ہی حملہ کرنے کے لیے کھڑا کر دیا، لیکن جب کشمیر جا رہا تھا تو اس وقت یہ لوگوں کو 10-10 منٹ کھڑا کرتے رہے۔ اس کے علاوہ دوستو سعودی عرب کے ساتھ جس طریقے سے انہوں نے تعلقات خراب کیے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، پھر جس طریقے سے انہوں نے ملیشیا اور ترکی کے ساتھ ایک مل کر کولیشن بنانے کا فیصلہ کیا، اور پھر ملیشیا اس کانفرنس تک بھی انہوں نے قدم نہیں رکھے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ترکی بھی پاکستان سے ناراض، ملیشیا بھی ناراض، سعودی عرب بھی ناراض، اور باقی عرب ممالک بھی آج بھی پاکستان سے اس طریقے سے حالات کو نارملائز نہیں کر سکے جس طریقے سے 2018 سے پہلے یہ سب ہوا تھا۔ دوستو یہ تو رہی ان کی حکومت کی کارروائی، میں نے ساتھ ساتھ تمام اپنی باتوں کے ریفرنسز بھی جوڑے ہیں تاکہ آپ کو کسی بھی چیز میں شک ہو تو آپ چیک کر سکتے ہیں، نہیں تو میں ڈسکرپشن میں بھی لنکس لگا دوں گا۔ تو اس قدر بڑے فیلیئرز کے بعد ایک وہ جماعت جس نے 3.5 سال میں 4 وزیر خزانہ تبدیل کیے، آج جب وہ لوگوں کو یہ کہتی ہے کہ ہمیں اقتدار دے دیں اور ہم آپ کی معیشت ٹھیک کر دیں گے، تو میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ کیا یہ عثمان بزدار کو وزیر خزانہ لگائیں گے یا کوئی اور جادو کی چھڑی گھمائیں گے جس سے یہ پاکستانی معیشت ٹھیک کر سکتے ہیں۔ پاکستانی معیشت کا مسئلہ دوستوں ایک لانگ ٹرم مسئلہ ہے، اس میں ہماری ہر حکومت نے کردار ڈالا۔ تحریک انصاف سے شکوہ یہ ہے کہ اس جماعت نے بڑے بڑے وعدے کر کے قوم کے ساتھ دھوکہ کیا، اس لیے ان کی سزا تھوڑی سی زیادہ ہے۔ تو اس لیے دوستو ایک ایسی حکومت جو کہ ناکام ہو چکی ہے، ان سے کسی بھی قسم کے نتیجے کی امید کرنا سوائے ہام خیالی کے میرے نزدیک اور کچھ بھی نہیں۔ تو اس کے بعد مستقبل کی ویڈیوز میں ہم ان تمام اکانومی کے اوپر اور ہماری جو ملک میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کے اوپر، اور بالخصوص سائفر کے اوپر، ان تمام کہانیوں کے اوپر ان ڈیپتھ جائیں گے۔ میں سارے ریفرنسز جوڑوں گا اور انشاءاللہ ہم ثبوتوں کے ساتھ بات کریں گے کہ کس طریقے سے تحریک انصاف نے ملک کے ساتھ کیا سلوک کیا، باقی جماعتوں نے کیا سلوک کیا، اور کس طریقے سے ہم اس سب سے نکل سکتے ہیں۔ کیونکہ دوستو میرا ایک ایمان ہے، اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ خدا کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے ہمیں اب مایوس نہیں ہونا، ہمیں اس ملک کو آگے لے کر چلنا ہے، لیکن یہ ملک تب آگے چل سکتا ہے جب ہم اس ملک کے مسائل کو خود سمجھیں گے اور ہمیں پتہ ہوگا کہ ہماری معیشت کو کیا مسائل درپیش ہیں، ہمارے ملک میں مختلف اداروں میں کیا مسائل ہیں اور ہم ان کو کیسے حل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی، اور اب انشاءاللہ ہم حقائق کی جنگ اور دلائل کی جنگ دونوں ایک ساتھ کریں گے، اور امید ہے آپ سب میرا ساتھ دیں گے۔ بہت شکریہ۔